جی ہاں بالکل، سورہ انفال کی آخری آیات میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور اس کی تفسیر میں تفسیر خزائن العرفان میں سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے یہ لکھا ہے کہ ابو جہل نے خدا کی قسم کھائی۔ تو یہ بالکل درست بات ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کفار مکہ جو تھے، بالخصوص ابو جہل اور قریش، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، اس لیے یہ کفار مکہ اور قریش جو تھے، قریش مکہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔ مگر کیا ہوا، شیطان نے ان کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے بت بنا لیے، 360 بت تھے خانہ کعبہ کے ارد گرد اور اندر، تو انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، جن میں سے مشہور بت لات، عزا، اس طرح کے تھے۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ ان کو اللہ کا شریک مانتے تھے، اور معاذ اللہ بعض کفار مکہ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو یوں مطلب کہ ایک تو یہ شرک کرتے تھے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اس وجہ سے بھی کافر ہوئے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی تھے مکہ پاک میں جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے وہ مطلب سریعام مشرکوں کو برا بلا کہتے تھے، اور بتاتے تھے کہ ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ تو ایسے بھی لوگ تھے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔